السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی واتقوا النار، وقال اللہ تبارک وتعالی الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم أثيم۔ صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسجد ترتیہ بیان ردی کل معلوم لک۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا نور اللہ، السلام علیکہ یا خاتم النبیین، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شریعت میں کیسا گناہ ہے، اس بارے میں آج ہماری گفتگو ہوگی۔ قرآن مجید سے میں نے 4 آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ 2 آیات مبارکہ تو سورہ بقرہ کی ہے، 277 ہے اور آیت نمبر 278۔ 2 آیات مبارکہ کی تلاوت کا میں نے، آیت نمبر 276 ہے جو میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ سے، تیسرے پارے سے۔ کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ قیامت کے دن اس خوری کرنے سے، وامرہ الی اللہ، اللہ ہی کی طرف اپنا معاملہ رجوع کر دیا، ومن عاد فاولئک اصحاب النار، اس آگ سے بچو جس کو اللہ رب العزت نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اس جہنم سے بچو جس کو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 اور 31 کا ترجمہ تھا۔ اب آیت نمبر 130 اور آیت نمبر 131 کا ترجمہ تھا۔ یہ سورہ آل عمران تیسرے پارے سے میں نے سنائی۔ تو ان آیات کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ سود کیا ہے، سود کا لینا دینا اور سود کو لکھنا اور سود کا لین دین جو ہو رہا ہے اس کی جاب کرنا، نوکری کرنا، اس کو رجسٹر میں نوٹ کرنا، اس پر گواہ بننا، یہ سارے معاملات حرام ہے فرما دیا اللہ پاک نے۔ کیا یہ سب کے سب حرام ہے؟ حضور نے فرمایا حدیث پاک میں کہ سود دینے والا بھی گناہ گار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور جو سود کو لے رہا ہے وہ بھی گناہ گار ہے، اور جو سود کو دینے لینے والوں کے لکھ رہا ہے، تحریر میں لا رہا ہے، رجسٹر میں نوٹ کر رہا ہے، وہ بھی کیا ہے، اتنا ہی گناہ گار ہے۔ جو اس پر گواہ بن رہا ہے وہ بھی اس میں اتنا ہی حصے دار ہے فرمایا۔ یہ سارے کے سارے لوگ گناہ کبیرہ ہی کے مرتکب ہیں۔ اب یہ کیسا گناہ ہے، پہلے اس کو جان لیتے ہیں احادیث شریفہ کی روح سے۔ حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے شب معراج کرائی گئی تو میں نے 7ویں آسمان پر پہنچ کر اپنے سر کے اوپر آواز سنی۔ کیسی آواز؟ بادلوں کے گرج کی طرح، اور میں نے بجلیوں کے کڑک کی طرح آواز سنی۔ تو میں نے پوچھا، جب وہ آواز سنی تو اپنا سر اٹھا کر دیکھا، 7ویں آسمان پہ تھے سرکار شب معراج۔ تو وہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی بادلوں کے گرج کی طرح، بجلیوں کی کڑک کی طرح۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنا سر انور اٹھایا تو عرش معلیٰ کے قریب اللہ کے رسول نے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ 7ویں آسمان سے کیا دیکھا حضور نے اپنے سر کے اوپر؟ ایسے لوگ دیکھے جن کے پیٹ بڑے بڑے گھروں کی طرح بڑے تھے۔
ایسے بڑے تھے جن کے پیٹ بڑے بڑے مکانوں کی طرح، جو کئی فلور کی بلڈنگیں ہوتی ہیں نا، ویسے ان کے پیٹ بڑے تھے، اور ان کے پیٹوں میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے تھے، اور وہ ان کے پیٹوں کی وجہ سے کبھی ادھر گرتے تھے کبھی ادھر گرتے تھے، برابر چل نہیں پاتے تھے۔ اور ان کے پیٹوں میں جو سانپ اور بچھو تھے نا، وہ ان کے پیٹوں سے باہر سے ہی نظر آتے تھے، یعنی ایکسرا کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ بغیر ایکسرا کرائے کے وہ بندے کے پیٹ میں سانپ اور بچھو رینگتے ہوئے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے۔ حضور نے فرمایا باہر سے بھی ان کے پیٹوں کے اندر کے احوال نظر آ رہے تھے۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ یہ سود خوری کرنے والے لوگ ہیں، جو دنیا میں سود دیا اور لیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگوں کا اللہ پاک نے انجام ان کو جو ہے نا عطا فرمایا۔ یہ مجمع الزوائد کی حدیث پاک ہے، کتاب البیوع جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 211 حدیث نمبر 6577 ہے۔ دوسری حدیث پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود اگرچہ کہ زیادہ ہو، سود سے کمایا ہوا مال اگرچہ کہ زیادہ ہو، زیادہ نظر آئے، مگر آخر میں اس کا انجام کمی ہوتا ہے۔ مطلب وہ مال کبھی بھی پنپ نہیں سکتا، بڑھ نہیں سکتا، ترقی نہیں کر سکتا، وہ مال ہمیشہ نقصان میں ہی جاتا رہتا ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 109 حدیث نمبر 4026 ہے۔ تیسری حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود خور کا نہ کوئی صدقہ خیرات قبول کیا جاتا ہے، نہ انہیں جہاد کیا تو اس کا جہاد قبول ہوتا ہے، نہ ہی وہ حج کیا تو اس کا حج قبول ہوتا ہے، نہ ہی وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے تو نہ وہ قبول کیا جاتا ہے۔ تو اس کے مال سے انہیں جو کچھ بھی نیک اعمال کرتا ہے، ساری کی ساری نیکیاں اس کی اکارت جاتی ہیں، برباد جاتی ہیں۔ یہ تفسیر قرطبی میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 کے تحت جلد 2 صفحہ نمبر 274 پر حدیث پاک بیان ہوئی۔ تفسیر قرطبی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سود خور کو ایک تو پیٹ میں سانپ اور بچھو ڈنک مارتے رہیں گے، ڈستے رہیں گے، یہ عذاب ہوتا رہے گا، اور وہ اپنے طویل پیٹ کی باعث، طویل پیٹ ہونے کے باعث کبھی ادھر کبھی ادھر لڑک رہا ہوگا، اور اس کو اس کے پیٹ کا وزن خود سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ دوسرا، اس کا مال کبھی ترقی نہیں کر سکے گا۔ تیسرا، اس سے نہ صدقہ خیرات قبول ہوں گے، نہ حج، نہ جہاد، نہ ہی اس کا صلہ رحمی کرنا قبول ہوگا۔ یہ سارے نیکیاں اٹھا کر اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ چوتھی حدیث پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاکت میں ڈال دینے والے 7 گناہوں سے بچو، بولے سرکار، ہلاکت میں ڈالنے والے 7 گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ 7 گناہ جن کی بات آپ بیان کر رہے کون سے ہیں؟ رسول پاک نے فرمایا اللہ کا شریک ٹھہرانا، یعنی اللہ کی اسماء و صفات میں، اللہ کی ذات میں کسی اور کو حصے دار بنانا یا پارٹنر بنانا یا اللہ کے برابر اس کسی کو سمجھنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، بولے سرکار۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ بندہ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا اگر یہ کرے گا تو۔ دوسرا، جادو کرنا، یہ بھی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ تیسرا، ناحق کسی کا قتل کر دینا۔ چوتھا، حضور نے فرمایا سود خوری کرنا۔ پانچواں فرمایا یتیم کا مال کھا جانا۔ چھٹا فرمایا میدان جنگ سے بھاگ جانا، جب جہاد فرض ہو جاتا ہے ایمان والوں کا ساتھ دینے کے بجائے میدان جنگ سے بزدلی دکھا کے بھاگ جانا، یہ چھٹا گناہ ہے۔ ساتواں گناہ شادی شدہ پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا۔ یہ 7 گناہ ایسے ہیں
جو آدمی کو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں۔ اس میں چوتھا گناہ کیا سنا ہے سرکار؟ سود خوری کرنا۔ تو یہ وہ گناہ ہے جس سے بندہ ہلاک اور تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ یہ چار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں سود خوری کی مذمت بیان فرمائی۔ پانچواں، یہ تو لرزنے کا مقام ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے اللہ کے رسول کے اس ارشاد سے کیا ہے؟ لرزہ برندام ہونے والی حدیث ہے۔ یہ حدیث پاک کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کا گناہ کتنا بڑا ہے جانتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، کتنا بڑا گناہ ہے؟ حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ 73 مرتبہ زنا کرے، کتنے مرتبہ؟ 73 مرتبہ زنا کرے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود خوری کرنا اس سے بھی بڑے درجے کا گناہ ہے۔ وہ 73 مرتبہ ماں کے ساتھ زنا کرنا جتنا بڑا گناہ ہے نا، اس سے بھی بڑا گناہ سود خوری کرنا ہے فرمایا۔ یہ حدیث پاک مستدرک حاکم کی ہے، کتاب البیوع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 338 اور حدیث نمبر 2306 ہے۔ اس سے پہلے جو حدیث سنائی کہ 7 گناہ جو بڑے سرکار نے ارشاد فرمایا ہلاکت میں ڈالنے والے، وہ بخاری کی حدیث پاک ہے، کتاب الوصایا صفحہ نمبر 223 حدیث نمبر 2766 ہے۔ اب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زنا سے بھی بدترین گناہ اللہ کے نزدیک، رسول پاک کے نزدیک کیا ہے؟ سود خوری کرنا ہے۔ اب چھٹی حدیث سنیے، اللہ کے حبیب نے فرمایا، یہ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کعب احبار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا 1 درہم سود لینا، 1 درہم سود لینا 33 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ 33 مرتبہ اگر کوئی بندہ زنا کرا تو اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے؟ سود خوری کرنا ہے فرمایا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 223 حدیث نمبر 22017 ہے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے جسم کا گوشت حرام کمائی کے ذریعے پلے بڑھے، جس شخص کے جسم کا گوشت حرام کمائی کے ذریعے پلے بڑھے، رسول پاک نے فرمایا اس کے جسم کا وہ حصہ جہنم کی آگ کا حقدار ہے۔ بولے سرکار وہ جب تک جہنم کی آگ سے جلا دیا نہ جائے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث پاک معجم الاوسط طبرانی کی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 180 حدیث نمبر 2944 ہے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی گاؤں میں زنا اور سود یہ 2 گناہ عام ہو جاتے ہیں، جس گاؤں کے لوگ زنا اور سود خوری کثرت سے کرنے لگتے ہیں تو پھر اس گاؤں پر اللہ کا عذاب آنا لازم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے وہ مستحق ہو جاتے ہیں فرمایا سرکار نے۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، کتاب البیوع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 339 حدیث نمبر 2308 ہے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب نے فرمایا جس قوم میں سود عام ہو گیا سمجھ لو کہ وہ قوم پر اللہ تعالیٰ قحط اور معاشی بحران کو مسلط فرما دیتا ہے۔ قحط سالی آتی ہے وہاں پہ، اور کیا آتی ہے؟ لوگ جو ہے نا کیا ہے روزگاری کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث پاک مسند احمد کی ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 245 حدیث نمبر 17839 ہے۔ اب ان تمام احادیث کی روح سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ زنا سے بھی بڑا گناہ، ماں کے ساتھ 73 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ سود خوری کرنا ہے، اور 1 درہم کا سود لینا گویا 33 مرتبہ زنا کرنے سے بدترین گناہ ہے۔ اور یہ سود خوری کرنا ایسا گناہ ہے اللہ کے نزدیک کہ اللہ جس قوم میں یہ عام ہو جاتا ہے وہ قوم پر اپنا عذاب مسلط کرتا ہے، قحط سالی مسلط کر دی جاتی ہے، معاشی بحران سے انہیں دوچار کر دیا جاتا ہے،
پھر اتنا ہی نہیں وہ شخص کا کوئی نیک عمل قبول نہیں کیا جاتا، پھر اتنا ہی نہیں اس شخص کے انجام کیا ہوتا ہے، اس شخص کا عذاب ہی عذاب، ذلت ہی ذلت، لعنت ہی لعنت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک نے آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم کیا کرو، صدقہ خیرات کثرت سے کیا کرو۔ شیطان تمہارے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ کیا چیز کا وسوسہ؟ کہ خیرات کریں گے تو تمہارا مال گھٹ جائے گا، تمہارا مال ختم ہو جائے گا، مگر صدقہ خیرات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو بڑھاتا رہتا ہے۔ صدقہ خیرات کی وجہ سے تمہارے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، سختی چلی جاتی ہے۔ صدقہ خیرات کی وجہ سے اللہ کا غیظ و غضب تمہارے اوپر کم ہو جاتا ہے۔ صدقہ خیرات کی وجہ سے بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ صدقہ خیرات کی وجہ سے اللہ کی رحمت اسے نصیب ہوتی ہے۔ صدقہ خیرات کی وجہ سے اس کو ثواب ملتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں، حادثاتی خطرناک موت سے بچا لیا جاتا ہے۔ صدقہ خیرات کی وجہ سے بھیانک بیماریوں سے نکال لیا جاتا ہے۔ صدقہ خیرات کی وجہ سے غریبوں کے دل میں اس کی عزت پیدا ہوتی ہے، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، لوگ اس کے پیٹھ پیچھے دعائیں دینے لگتے ہیں۔ صدقہ خیرات کی وجہ سے بندوں کی دعائیں اس بندے کو نصیب ہوتی ہے، مگر جب بندہ سود خور بن جاتا ہے تو سود کی وجہ سے اس کا مال بیماریوں سے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اس کا مال کیسے ختم کیا جاتا ہے؟ چوری ڈکیتی کے ذریعے ختم کیا جاتا ہے۔ اس کا مال کیسے ختم کیا جاتا ہے؟ آگ لگا کر، جلا کر، خاکستر کر کے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر وہ جو سود خور ہے اس کے دل میں بخل جنم لینے لگتا ہے، کنجوسی پر کنجوسی کرنے والا بن جاتا ہے، وہ لالچی بن جاتا ہے اور پھر مردود ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت کے بجائے لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے، پھر اس کو عذاب بھی ملتا ہے، پھر اس کو ذلت اس طرح ملتی ہے کہ ہر کسی کے دل میں اس کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور لوگ اسے دعا دینے کے بجائے بد دعاؤں کے ذریعے اس کو یاد کرتے ہیں، پھر اس کو بد دعا ملتی چلی جاتی ہے، وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے، ظالم بن جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر بخالت اتنی آ جاتی ہے، بے رحمی پر اتر آتا ہے، اور پھر اللہ کے یہاں لالچی، ظالم، حریص لکھ دیا جاتا ہے۔ اور سود خوری یہ ایسا جرم ہے معاشرے کے اندر کہ اس کی وجہ سے کاروبار کا معاملہ بالکل مارکیٹ سے ختم ہو جاتا ہے، اور کاروبار کرنے والے لوگ پریشانی کا جو ہے نا کیا ہے، پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ روپیہ صرف ایک شخص کے پاس جمع شدہ رقم کی صورت میں جمع ہونے لگتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، مارکیٹ میں پھیلتا نہیں روپیہ پیسہ، ایک ہی شخص کے پاس جمع ہونے لگتا ہے۔ اس کی خرابی دوسری کیا ہوتی ہے، جو غریب آدمی ہے انہیں سود پے کرتے کرتے غریب سے غریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور سود خور امیر سے امیر بنتا چلا جاتا ہے۔ تو سود خوری کی وجہ سے وہ بندے کی مخلوق میں ذلت ہونے لگتی ہے، لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اس کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، حتیٰ یہ وہ بیوی بچوں پہ بھی خرچ کرنے میں گریز کرتا، حتیٰ یہ خود اپنے آپ پہ بھی خرچ نہیں کر لیتا اس میں بھی اس کو کیا نظر آتا، تھوڑا رکھ دیا یہ پیسے، اگر سود پہ دیا تو اور پیسے لگ کے آتے، ڈریس پہن لیا تو پرانا ہو جاتا بول کے سوچتا نے، کھا لیا تو لیٹرین بن کے نکل جاتا نا، ختم ہو جاتا بولتا انہیں، لہذا سود پہ پیسے دیتے رہے تو پیسے کو لگ کے آتے رہتے ہوتا۔ تو یہ لالچ میں اتنا بخیل ہو جاتا، اتنا گر جاتا انہیں اخلاقیات سے کہ دودھ میں مکھی بھی گری تو چوس کے پھینکتا، اتنا دودھ کم ہو جاتا بول کے، سمجھ رہے آپ؟ ایسی اس کے اندر کیا آ جاتی، بد اخلاقیات، بد سیرتی اور ظلم، تشدد، لوگ اگر اس کے پیسے واپس نہیں کرے تو گھر میں گھس کے سامان اٹھا لیتا، سمجھ رہے آپ؟ تشدد پہ اتر آتا، اس کے اندر غصہ، یہ سارے بگاڑ پیدا ہوتے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ نہیں چاہتا کہ تم بد اخلاق بنو، اے ایمان والو اللہ نہیں چاہتا کہ تم لالچی بنو، اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارے لیے دوسرے مومنین بد دعائیں کرے، اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارے اوپر اللہ کی لعنت اترے، اللہ نہیں چاہتا کہ تم جو ہے نا عذاب کے مستحق بن جاؤ،
اللہ نہیں چاہتا کہ بازار میں مارکیٹ میں تجارت کرنے والے بالکل کیا ہے ٹھپ ہو جائیں، تجارت کا جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے معاملہ بالکل ٹھپ ہو جائے، یہ اللہ نہیں چاہتا۔ اس کے لیے معاشرے کی اس برائی کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے تمہیں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو مت کھاؤ سود پر سود۔ دیکھیے جب کوئی بندہ کسی بندے کو قرض دیتا، قرض دے رہا ہے اور قرض دے کر اس کو یہ بول رہا ہے کہ 10,000 روپیے تو قرض لے رہا نا، 2,000 روپے میں کو سود بننا، تو 10,000 دیتے وقت ہی چنے لکھتا کتنے 10,000 مگر دیتا کتنے 8,000، لکھا کتنے 10,000 قرضہ لے رہا انہیں مگر 2,000 کئی کے کٹ کر رہا انہیں سود کے کٹ کر رہا، 8,000 دے رہا۔ اب وہ بندہ بیچارہ جو پریشانی کا مارا ہوا، غریبی کا مارا ہوا قرضہ لینے کے لیے آیا، اب وہ بندہ مجبوری میں کیا کر رہا، اس سے 10,000 روپے لے جا کے 8,000 روپے لے جا کے 10,000 بن رہا۔ اب 10,000 روپے ایک مہینے کے ٹائم پہ لیا تھا انہیں، اب جیسے ہی ایک مہینہ ختم ہو گیا تب انہیں کیا کر رہا معلوم، اور اس پہ انٹرسٹ مار رہا، 10,000 ایک مہینے میں واپس نہیں کرانا بولے اور 2,000، پھر نیکسٹ مہینے میں تو واپس کر دینا، نہیں واپس کرا تو 2,000 کی پھر بھری۔ لیا کتنے تھا بیچارہ 8,000 لیا تھا، نہیں بننا کتنے 10,000، تو 4,000 روپے تو خالی اس کے سود میں کٹ گئے، نہیں پھر ایک مہینہ اگر لیٹ کر دیا اور 2,000، پھر ایک مہینہ لیٹ کر دیا اور 2,000، تو اس طریقے سے آخر میں معاملہ ایسا ہو جاتا، زیادتی کرتے کرتے وہ 10,000 جتنے کے وتے چ رہتے، انہیں 2,000 خالی سود بنتے رہتا بیچارہ، خون پسینہ ایک کر کے کماتے کماتے آخر میں انہیں خودکشی پہ اتر آتا، اس کا سب نیلام ہو جاتا، مگر اس کا سود اس کا قرض جتنا کا اتنا چ رہتا، اصل قرض 10,000 ہی رہتا مگر سود پہ سود بنتے رہتا وہ بیچارہ غریب، تب انہیں امیر سے امیر ہونے کی کوشش کر رہا، انہیں غریب سے غریب ہوتا چلا جا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا قرض حسنہ دو، قرض حسنہ دیں گے تو کیا ہوں گا، تمہارے دل میں دلیری پیدا ہوں گی، سخاوت پیدا ہوں گی، پھر تم کو اجر کیا ملیں گا کہ تم 10,000 دیے تھے اس کو قرضہ، ایک مہینے تک روزانہ 10,000 خیرات کرنے کا اللہ تم کو ثواب دیں گا۔ اب وہ بندہ ایک مہینے میں لوٹا دیا تو پھر کیا ہوں گا، تب تو آپ کے پیسے آپ کو واپس آ گئے، نہیں لوٹایا اگر آپ اس کو اور تھوڑی مہلت دے دیے، اب ہر دن 20,000 روپے خیرات کرنے کا اللہ ثواب دے گا۔ اگر آپ نے اس کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھا کے اس سے کہا کہ بھائی میں تو میرے سے جو قرض لیا میں معاف کر دیا، تو سرکار فرمائے روزانہ 20,000 روپے خیرات کرنے کا ثواب قیامت تک ملتے رہتا اس کو، انہیں مر کے قبر میں بھی چلے گیا تو ملتے رہتا، یہ ثواب سے سود خور محروم رہ جاتا۔ سمجھ گیا تھا، قرض حسنہ جیسا بہترین عمل معاشرے سے ختم ہو جاتا سود خوری کی وجہ سے، تو اللہ پاک نے فرمایا قرض حسنہ دو، سود پہ مت دیا کرو، ہے نہیں بولا؟ تو سود خوری کرنے کا اتنا بھیانک انجام اللہ اس کے رسول نے بیان فرمایا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا کہ جس کسی نے سود خوری کی تو اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ دو ہی گناہ کائنات میں ایسے جس پر اللہ پاک نے یہ بات بیان فرمائی، کیا بیان فرمایا کہ اگر اللہ کے ولیوں سے دشمنی کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اعلان جنگ فرماتا ہے۔ جس کسی شخص نے کیا کیا، اللہ والے سے دشمنی کی یا نفرت کی، تو کیا فرمایا اللہ پاک نے، اللہ پاک نے فرمایا کہ اس شخص سے اللہ کی اعلان جنگ ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کر دیا۔ کس نے فرمایا؟ یہ اللہ پاک نے فرمایا۔ اور جو کوئی شخص سود خوری کرنے والا ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اللہ اس کے رسول کی اس سے اعلان جنگ ہے۔ تب اللہ اور اس کے رسول وہ بندے سے اعلان جنگ کر رہے، تب بتائیے وہ کیسے جو ہے نا کیا ہے ترقی کر سکتا ہے، کیسے وہ معاشرے کے اندر پنپ سکتا ہے،
تو اگر اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنا ہے تو پھر سود خوری کا کاروبار کرتے پھرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ گناہ کبیرہ ہے اور بدترین گناہ ہے، اور اس کے بارے میں علماء نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص سود خوری کو حلال سمجھ لے اور پھر اس پر عمل کرے تو وہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ اگر مر گیا تو جنازہ نہیں پڑھنا ہے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کا نہیں ہے۔ اگر انہیں سود خوری کر رہا تھا لیکن حرام سمجھ کے کر رہا تھا، اس کو گناہ سمجھ کے کر رہا ہے، تو اس صورت میں اللہ رب العزت کے یہاں گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اور یہ گناہ معاف کیسے ہوتا ہے؟ خالی توبہ کر لیے تو معاف نہیں ہوتا۔ جس شخص سے آپ قرض دے کر سود وصول کرے، وہ شخص کو کیا کرنا پڑتا؟ آپ کو وہ سود پورا واپس کرنا پڑتا۔ توبہ کرنے کے ساتھ وہ واپس جب تک نہیں کرے تب تک یہ گناہ معافی نہیں ہوتا۔ سمجھ گئے آپ؟ ورنہ قیامت کے دن عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایک ہے دارالاسلام، ایک کیا ہے؟ دارالاسلام۔ دوسرا کیا ہے؟ دارالامن۔ تیسری ایسی کنٹری ہے جس کو دارالحرب بولتے۔ دارالاسلام بولے تو جہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہے، مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہاں پر کچھ کافر بھی رہتے ہیں لیکن مسلمانوں کے زیر سایہ، اس کو کیا بولتے ہیں؟ دارالاسلام۔ وہاں پہ اگر کوئی بینک کاری نظام چلا رہے یا لائف انشورنس کا نظام چلا رہے جس میں آپ اپنی اصل رقم تھوڑی رکھتے، 4 لاکھ 5 لاکھ، اور اس کے اوپر زائد رقم آپ کو کچھ مدت کے بعد دی جاتی، تو یہ اگر اسلامی کنٹری کے اندر آپ ہے تو وہاں پر اگر بینک میں آپ پیسے رکھتے ہیں، اضافتاً رقم ملتی ہے تو وہ سود ہے، اس کا دینا بھی سود، لینا بھی سود۔ بات سمجھ گئے؟ اور وہ حرام ہے۔ دوسرا ایسی کنٹری ہے جہاں کے کافر کیا ہے؟ غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، جہاں کی حکومت کیا ہے؟ غیر مسلم ہے۔ وہاں پر رہنے والے لوگوں میں اکثریت کافروں کی ہے، کافروں کی حکومت ہے، اور وہاں پر مسلمان کم ہیں تعداد کے لحاظ سے، لیکن مسلمانوں کو پوری چھوٹ ہے کہ وہ اپنا ہر تہوار، ہر عید، ہر جو ہے نا کیا معلوم ہے عمل، ہر نیکی علل اعلان کھلم کھلا کر سکتے ہیں۔ پوری ان کو اجازت ہے، پوری چھوٹ ہے۔ کہیں پر بھی ان کو نہ مارا جاتا ہے، نہ ظلم کیا جاتا ہے ان پر، نہ ان کے قتل کے منصوبے بنتے ہیں، نہ ان کو کہیں تنہائی میں قتل کیا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ ہر جگہ وہ جہاں جائیں، پھریں، گھومیں، کھائیں، آرام سے رہیں، چین و سکون کے ساتھ رہیں، وہ جو چاہے تہوار کر لے، کوئی پابندی ان کے اوپر عائد نہیں ہوتی۔ ویسی کنٹری کو کیا بولتے؟ دارالامن بولتے۔ وہاں پر مسلمان کم ہے، کافر زیادہ ہے، حکومت بھی کافروں کی ہے، مگر وہ کافرین مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو کے بھوکے پیاسے نہیں ہیں۔ سمجھ گیا تھا؟ مسلمانوں پر ظلم نہیں ڈھاتے۔ ویسی کنٹری کو دارالامن بولتے۔ اب وہاں پر کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے یہی حکم ہے جو دارالاسلام میں ہے، لیکن ایسے مقام پر مسلمان موجود ہے جہاں کے کافر حربی ہے اور انہی کی حکومت بھی ہے، اور مسلمان وہاں پر کم بھی ہے، اور مسلمان کیا ہے؟ نمازیں وغیرہ تو پڑھ لیتے ہیں مگر ان پر طرح طرح کے قانون لاگو کیے جاتے ہیں، وہ اکیلے میں مل جائیں مارے جاتے ہیں، ان پر تشدد کیا جاتا ہے، ان پر جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے ان کو عدالت میں کیسز میں پھنسایا جاتا ہے، وہ مظلوم بھی ہو تو ظالم کہہ کر انہیں سولی پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے ہر طرف سے مسلمانوں کے ساتھ وہاں ناانصافی، ظلم، تشدد کیا جاتا ہے، تب اس کنٹری کو بولتے دارالحرب۔ کیا بولتے اس کو؟ دارالحرب بولتے۔ تب انڈیا کو دارالحرب بولنا یا دارالامن بولنا یا دارالاسلام بولنا؟ کیا بولنا؟ دارالحرب بولتے۔ گجرات کے فسادات آپ کے سامنے ہیں، آج پورا سوشل میڈیا پہ جو مسلمانوں کے اوپر تشدد ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، تو سارے علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ یہ دارالحرب ہے، یہاں کے کافرین مسلمانوں کے جان، مال، عزت و آبرو کے دشمن ہیں،
اگر وہ نہیں بھی کر رہے تو کہیں نہ کہیں دل میں ان کے نفرت اور دشمنی بسے ہوئی ہے کوٹ کوٹ کے. سمجھ گئے بات آپ؟ تو کیا ہے وہ؟ دارالحرب ہے یہ. تو یہاں پر حکم کیا ہے؟ یہاں پر حکم یہ ہے کہ اگر کافر بینک کا مین اونر ہے اور کافر لائف انشورنس کمپنی کا مین اونر ہے، تب اس سے جو زائد رقم آپ کو اضافتاً مل رہی ہے وہ رقم سود نہیں ہے. اگرچہ کہ وہ لوگ اس کو انٹرسٹ کہہ کر دے، سود کہہ کر دے، مٹی کہہ کر دے، کیا بھی لفظ بول لیں، مگر چونکہ ہم ہیں دارالحرب میں تو یہاں پر آپ بینک سے جو زائد اضافتاً رقم لے رہے وہ سود نہیں ہے. جب سود ہے ہی نہیں تو اس کے اوپر یہ ساری وعیدیں جو میں نے سنائی ہے لگتی ہی نہیں. بات سمجھ گئے نا؟ تو وہ بندہ عذاب کا مستحق ہی نہیں. لیکن یہیں پر ایک ایسا بینک بھی ہے جس کا مین اونر مسلمان ہے، جیسے دارالسلام بینک ہے، اسد الدین اویسی وغیرہ جو ہے نا کیا ہے معلوم، وہ بینک کے مین اونر ہے. تو اب اس صورت میں وہاں پر زائد رقم اگر آپ کے پیسوں پر دی جا رہی ہے، آپ کی رکھی ہوئی رقم پر اضافتاً جو رقم دی جائے گی وہ سود کہلائے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طریقے سے آپ اگر بینک کو چھوڑ کر، لائف انشورنس کمپنیوں کو چھوڑ کر اگر کافر سے ڈائریکٹلی جو ہے نا کیا ہے قرض کا لین دین کر رہے، تو اس کو اگر آپ پیسے دے کر زائد رقم لے رہے بول کے بھی، تب بھی وہ سود نہیں ہے. سمجھ گئے بات آپ؟ اور اس کو زائد رقم دے کے بڑھ کے رقم لے رہے تب بھی سود نہیں ہے، اور اس سے اگر لے رہے تب بھی سود نہیں ہے. دونوں صورتوں میں، کیونکہ دارالحرب کے لیے احکامات الگ ہے، دارالاسلام کے لیے احکامات الگ ہے. بات سمجھ گئے نا؟ یہ فقہ حنفی کے اعتبار سے میں نے مسئلہ بتایا. آج کے لیے اتنی گفتگو کافی ہے. انشاءاللہ تعالی مزید آگے کی گفتگو ہم آئندہ جمعہ سماعت کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو حق کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین ثم آمین.